کمزور دشمن اگر دوستی جتائے اور فرمانبرداری دکھائے تو سمجھ لو کہ موقع پا کر وار کرنا چاہتا ہے۔ جو شخص کمزور دشمن کو بے حقیقت جانتا ہے، اس کی مثال اس نادان کی سی ہے جو ایک چھوٹی چنگاری کو نقصان پہنچانے کے قابل نہ سمجھ کر بغیر بجھائے چھوڑ دیتا ہے اور رفتہ رفتہ سلگ کر تمام گھر کو خاک کر دیتی ہے۔ ایسے دوستوں سے جو آپس میں دشمن ہوں علیحدہ علیحدہ اس طرح ملو کہ اگر کسی وقت دونوں میں دوستی ہو جائے تو تمہیں شرمساری نہ اٹھانی پڑے۔ جو حاکم کسی برے شخص کو سزا دیتا ہے مخلوق کو اس کی برائی سے اور اسے آخرت کے عذاب و رسوائی سے بچاتا ہے۔ دشمن کا مشورہ سننا تو ٹھیک ہے مگر اس کو ماننا بھاری خطا۔ تھوڑا تھوڑا جمع ہو کر بہت ہو جاتا ہے اور قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے۔ اس لیے جس شخص کے پاس رکھنے کو مال و زر نہ ہو اگر وہ پتھر ہی رکھ لے تو ممکن ہے موقع پر دشمن کا سر توڑنے ہی کے کام آ جائے۔ عالم کو بے علم کے ساتھ زیادہ علم نہ برتنا چاہیے کہ ادھر تو عالم کا دبدبہ گھٹے گا اور ادھر جاہل کا جہل بڑھے گا۔ گناہ جرم یوں تو جس کسی سے سرزد ہو وہ برا ہے مگر عالموں سے تو بہت ہی برا۔ مجرموں کے قتل کرنے میں جلدی کرنے کی نسبت سوچنا سمجھتا زیادہ بہتر ہے۔ بے سوچے سمجھے قتل کر دو گے تو ممکن ہے کہ مصلحت وقت کے خلاف ٹھہرے اور پھر تدارک مشکل ہو جائے۔ دانا کو جاہلوں سے لڑ کر عزت کی امید نہ رکھنی چاہیے۔ ایسے ہی جاہل اگر زبان آوری سے دانا پر غالب آ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ پتھر موتی کو توڑ ہی دیتا ہے۔ پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو۔ جو شخص سوچ کر بات نہیں کرتا نامناسب جواب سے رنج اٹھاتا ہے۔ جھوٹ کی مثال لاٹھی یا کسی دوسری شے کی یا ضرب کے ساتھ دیتے ہیں کہ زخم اچھا بھی ہو جائے تو نشان ضرور باقی رہ جاتا ہے۔ دیکھ لو یوسف کے بھائیوں نے ایک دفعہ جھوٹ بول کر ہمیشہ کے لیے اپنے سچ کا اعتبار اٹھا دیا۔ مخلوق میں بظاہر بزرگ ذات انسان کی ہے اور سب میں بے عزت ذات کتے کی، مگر داناؤں کے نزدیک حق پہنچانے والا کتا اور ناشکرے آدمی سے بہتر ہے۔ بادشاہوں کی بخشی ہوئی پوشاک عزت کی چیز ہے مگر اپنا پھٹا پرانا لباس اس سے بھی زیادہ عزیز۔ ایسا ہی امیروں کا کھانا تو خوشگوار ہے مگر اپنی اولاد کا بچا کھچا اس سے بھی زیادہ مزیدار۔ کسی نے امام محمد غزالی سے پوچھا اپنے اس قدر علوم کیسے حاصل کر لیے؟ فرمایا میں جس بات کو نہ جانتا تھا اس کے پوچھنے میں شرم نہ کرتا تھا۔ جو بات بے پوچھے معلوم ہو سکے اس کے پوچھنے میں جلدی نہ کرو کہ وقار میں فرق نہ پڑے۔ کام ہمیشہ صبر و استقلال سے انجام پاتے ہیں مگر جلدی کرنے والے منہ کے بل گرتے ہیں۔ نادان کے لیے خاموشی سے بہتر کوئی ہنر نہیں مگر جو شخص یہ نکتہ سمجھ جائے وہ نادان کیوں رہے گا۔ چھپانے کے لائق بھید دوست سے کبھی نہ کہو کہ آخر اس دوست کے بھی کئی دوست ہوں گے اور ان دوستوں کے بھی کئی دوست، اس طرح راز کھل جائے گا۔ نالائقوں کے پاس بیٹھ کر کوئی شخص لائق نہیں بن سکتا۔ ایسی بری خبر جس کے سننے سے لوگوں کے دل دکھیں جہاں تک ہو سکے نہ سناؤ بلکہ دوسرے کو سنانے دو۔ دو شخص دنیا اور دین کے دشمن ہیں، ایک وہ حاکم جس میں علم نہ ہو، دوسرا وہ عابد جو بے علم ہو۔ اگر دشمن کی فوج میں پھوٹ پڑی ہو تو خاطر جمع سے بیٹھ جاؤ اور اگر ان میں اتفاق دیکھو تو اپنی سلامتی کی فکر کرو۔ نیک آدمی پہلے لوگوں کی کہانیوں اور مثالوں سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں اور اس طرح مخلوق کی زبان سے اپنی غلطیوں اور مصیبتوں پر طعنہ سننے سے بچ جاتے ہیں، مگر نالائق ضدی اس وقت تک باز نہیں آتے جب تک بدنام نہ ہو جائیں اور عادی چوری نہیں چھوڑتے جب تک حاکم انہیں جیل کی ہوا نہ کھلائیں۔ زمین پر آسمانی پانی برستا ہے اور زمین سے آسمان پر غبار جاتا ہے، یعنی ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں بھرا ہو۔ دو شخص بیکار کا رنج اٹھاتے اور بے فائدہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ایک تو وہ جس نے جمع کر کے نہ کھایا ہو، دوسرا وہ جس نے پڑھ کر عمل نہ کیا ہو۔ علم سے اخلاق کا کمال مقصود ہے نہ فقط روپیہ کمانا۔ جس شخص نے اپنی زندگی میں بھلائی نہ کی ہو، لوگ اس کے مرنے پر نیک گواہی کیا دیں گے؟
انگور کی لذت تو وہ ہے جو بوڑھی بیوہ بیان کرے کہ فلاں شخص نے ایسے میٹھے انگور کھلائے۔ باغ کا مالک خود ہی کھا کھا کر تعریفیں کرتا رہے تو کیا نتیجے؟ حضرت یوسف مصر کی قحط سالی میں پیٹ بھر کر اس لیے نہ کھایا کرتے تھے کہ بھوکوں کی حالت نہ بھول جائے۔ غریب کا حال بدحالی کے زمانے میں زبانی ہی کیا پوچھتے ہو۔ مناسب ہے کہ کچھ اس کے زخم دل پر مرہم لگاؤ اور ہاتھ پر درہم بھی رکھو۔ جو آدمی اپنے اچھے زمانے میں نیکی نہیں کرتا وہ بدحالی میں سختی اٹھاتا ہے۔ جو چیز جلد بن جاتی ہے وہ دیر تک کارآمد نہیں ہوا کرتی۔ دیکھتے نہیں کہ مرغ کا چوزا انڈے سے نکلتے ہی دانہ دن کا چکنے لگتا ہے اور تھوڑے دنوں میں جوان ہو جاتا ہے مگر کچھ بھی قدر و قیمت نہیں پا سکتا۔ مگر انسان کا بچہ رفتہ رفتہ ترقی کر کے اتنا معزز بن جاتا ہے کہ بیش قیمت موتیوں کی آب بھی اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔ سانپ کا سر دشمن سے کچلواؤ کہ اس میں دو خوبیاں ہیں۔ سانپ میرے تو اچھا اور اگر دشمن میرے تو اور بھی بہتر ہے۔ جو شخص کسی خود رائے کو نصیحت کرتا ہے وہ خود نصیحت کا محتاج اور نصیحت کا مستحق ہے۔ دشمن کا فریب نہ کھاؤ اور خوشامد کرنے والے کی تعریف پر نہ اتراؤ کہ اس نے فریب کا جال بچھایا ہے تو دوسرے نے لالچ کا دامن پھیلایا ہے۔ احمق خوشامد سے ایسا پھولتا ہے جیسے دھون کنی پھونک سے۔ جو شخص نصیحت نہیں سنتا نقصان اٹھاتا ہے۔ بازاری کتا شکاری کتے کو دیکھ کر بھونکتا ہے مگر پاس نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی نالائق اشخاص جب علم و ہنر میں لاقوہے کی برابری نہیں کر سکتے تو برائیاں کرنے لگتے ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پیٹ کا دھندا نہ ہوتا تو کوئی پرندہ جال میں نہ پھنستا، بلکہ شکاری دام ہی کیوں رکھتا۔